تاجر نے جب پلیٹ میں دینار گرتے ہوئے دیکھے اور ان کی آواز سنی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مٹکے کے اندر جھانکنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا کہ علی بابا نے تو مٹکے میں وافر مقدار میں دینار رکھے ہوئے ہیں، جبکہ زیتون تو بس انہیں چھپانے کے لیے اوپر ڈالا گیا ہے۔ تاجر نے جلدی جلدی زیتون اور دینار اٹھا کر دوبارہ مٹکے میں ڈال دیے اور پہلے کی طرح اس کا منہ اچھی طرح بند کر دیا۔ پھر کچھ سوچتا ہوا واپس اپنے گھر آ گیا۔ آتے ہی اپنی بیوی سے کہنے لگا، نیک بخت، تم واقعی سچ کہتی تھی، زیتون بالکل خراب ہو چکا ہے۔ میں نے مٹکا اسی طرح بند کر دیا ہے جس طرح وہ پہلے تھا۔ علی بابا جب واپس آئے گا تو اس کو اس کی امانت لوٹا دوں گا۔ البتہ مجھے امید ہے کہ واپس آنے پر اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے اس کا مٹکا اس کے جانے کے بعد کھول کر دیکھا ہے کہ نہیں۔ یہ بات سن کر بیوی نے اپنے سرتاج سے کہا، کاش تم میری بات کو سچ مان لیتے، کاش تم مٹکے کو نہ کھولتے۔ آپ نے مٹکے کو کھول کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی اس خطا کو معاف کر دے۔ یہ بہت برا ہوا، آپ بغیر سوچے سمجھے اس غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ نہایت افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاجر نے اپنی بیوی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ علی بابا کے مٹکے میں جو دینار پڑے ہوئے تھے، اب انہیں قابو کرنے کا بھوت ہر طرح اس کے ذہن پر سوار تھا۔ تاجر کی بے پناہ خوشی نے اسے اس خیانت کے جرم کی قباحت کو فراموش کرا دیا تھا جس کے ارتکاب کا اس نے پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ تاجر رات بھر سوچتا رہا وہ دیناروں کو کس طرح ہتھیائے کہ علی بابا کو مٹکا کھولنے کی کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکے۔ ساری رات منصوبہ بناتے اور شیطانی ترکیبیں سوچتے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو تاجر اپنے گھر سے جلدی جلدی نکلا، بازار پہنچا، زیتون خریدا تاکہ علی بابا کا مٹکا تازہ زیتون سے بھر دے۔ پھر اپنے گودام میں گیا، مٹکے کا منہ کھولا اور اس سے دینار نکال کر محفوظ کر لیے۔ اب مٹکے کا سارا خراب زیتون نکال دیا اور بازار سے خریدا ہوا زیتون اس میں ڈال دیا۔ اس سے فارغ ہو کر پہلے کی طرح مٹکے کا منہ بند کیا اور اسے اس جگہ رکھ دیا جہاں علی بابا رکھ کر گیا تھا۔ تاجر نے اس مکروہ خیانت کے انجام کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ وہ شیطان کے پیچھے ایسا لگا کہ اللہ کے غضب، لوگوں کی ناراضگی اور معاشرے میں بدنام ہو جانے سے بالکل خوف زدہ نہ ہوا۔ اس جرم کا ارتکاب کیے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ طویل عرصے کے بعد ایک دن اچانک علی بابا اپنے سفر سے واپس بغداد پہنچ گیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ علی بابا نے مکہ معظمہ جانے سے پہلے اپنا گھر کرائے پر دے دیا تھا۔ جب علی بابا اپنے سفر سے